أعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ جہاں بھی ہوں کہ اپنے سمان اپنے افسر کرم سے ہوں کہ میرے پاکستانی بہن بھائیوں، میرے پاکستانیوں، بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستانی نظام نے، پاکستانی ریاست نے، پاکستان کی پی ڈی ایم فارم 47 کی حکومت نے جا کے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کا سودا کر کے آگے ہیں۔ فلسطینی غزہ کے مسلمان بہن بھائیوں کا جو خون بایا گیا تھا دہشتگرد نیتن یاہو کی طرف سے، اس کے ساتھ بیٹھنے جا رہی ہے پاکستانی سسٹم، پاکستانی ریاست اور یہ پی ڈی ایم کی فارم 47 کی حکومت، جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ عمران احمد خان نیازی ایک یہودی ایجنٹ ہے، عمران احمد خان نیازی ایک انڈیا کا لانچ ہوا ہوا بندہ ہے، اسرائیل کا لانچ ہوا ہوا بندہ ہے۔ آج اللہ نے ان سب کو بے نقاب کر دیا کہ کون پاکستان کے اندر یہودیوں کی ترجمانی کر رہا ہے اور کون اصل مسلمان ہے، کون اصل مسلمانوں کے لیے جس نے پوری دنیا کے اندر جنگ لڑی اور آج جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اسرائیل کی ریاست اور امریکہ کی ریاست اور دنیا بھر میں جو اس وقت ایک مضبوط امیدوار ہیں جو پاکستان کے پر نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے، ان کی ریاستوں نے عمران خان کو مل کے پاکستانی ریاست کے سمیت عمران خان کو جیل کے اندر پٹ کیا ہوا ہے، ڈالا ہوا ہے، کیونکہ عمران خان مسلمانوں کا لیڈر تھا، عمران خان مسلمانوں کے لیے جنگ لڑ رہا تھا، وہ سر توڑ کے بیٹھا ہوا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کا پوری دنیا کے اندر مقدمہ اٹھانا ہے، فلسطینی غزہ مسلمان بہن بھائیوں کو ان کو آزادی دلوانی ہے اور اسرائیل کو ہم نے ایسا اسٹیٹ ریاست قبول نہیں کرنا۔ یہ عمران احمد خان نیازی کا موقف تھا، لیکن آج پاکستان کے اندر جو یزید اور فرون بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مسلمان بہن بھائیوں کا سودا کر کے آگے اور مسلمان بہن بھائیوں کو یہ بیچ کے آگے، یہ ان کے سلوکات، یہ ان کے اصل ویلیو ہے۔ جو یہ غزہ پیس بورڈ جو بنا ہے، جس کے پر ایگریمنٹ کر کے آیا ہے پاکستان کا لیلا وزیر اعظم، اس کی اصل اوقات کیا ہے آج آپ کو بتاتا ہوں۔ جو یہ ہمارا لیلا وزیر اعظم شہباز شریف غزہ امریکہ میں جا کے غزہ پیس بورڈ کے پر دستخط کر کے آیا ہے، سائن کر کے آیا ہے ایگریمنٹ کے پر، ڈونلڈ ٹرمپ کے بنائے ہوئے لائے عمل کے پر، وہ ایک فراڈ ہے، انٹرنیشنل فراڈ ہے، وہ یونائٹڈ نیشن کے ساتھ فراڈ ہے، وہ فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ فراڈ ہے، وہ غزہ کے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ فراڈ ہے، وہ حماس کے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ فراڈ ہے، اور دنیا بھر کے اندر جو بھی غزہ اور فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کا خون بہایا کہ ان سب کے ساتھ یہ فراڈ کر کے آیا ہے۔ جو بھی مسلمان ممالک وہاں بیٹھ کے انہوں نے اس غزہ پیس بورڈ کے پر دستخط کیے ہیں، انہوں نے فراڈ کیے۔ یہ امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے فراڈ کیا یونائٹڈ نیشن کے ساتھ، غزہ کے ساتھ، فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ۔ آپ سب سے پہلے اٹھا کے دیکھو کہ یہ جو غزہ پیس امن بورڈ بنا ہے جس کے پر یہ ایگریمنٹ کے لیے ان کو بٹھایا کہ انہوں نے دستخط کیے، کیا اس کے اندر کوئی فلسطینی بندہ شامل ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی غزہ کا مسلمان بہن بھائی شامل ہے؟ کیا اس کے اندر حماس کا کوئی مسلمان بہن بھائی شامل ہے؟ نہیں ہے، ایبسولیٹلی ناٹ۔ سے بھی انہوں نے اپنے ارد گرد کے امریکہ کے لوگ بٹھائے ہوئے، وہاں اسرائیل یہودیوں کو بٹھایا ہوا ہے، اس غزہ بورڈ کے لائے عمل کے اندر کوئی مسلمان شامل نہیں ہے۔ تو پھر یہ مسلمانوں کا حقوق، اس کے رائٹ، مسلمانوں کو، فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کو ان کے حقوق، ان کے رائٹ کیسے دیں گے؟ اور جو یہ باتیں ہو رہی ہے نا کہ پاکستان جا کے اور دنیا کے دوسرے ممالک کا حماس غزہ کے اندر جا کے حماس سے اسلحہ چھینیں گے اور ان کو اسلحہ سے آزادی دلوائیں گے، تو مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ اور اسرائیل یہ سب کچھ نہیں کر پایا، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عرب ممالک کو یہ کام سونپنا ہے اور یہ کام ہمارے لیے عرب ممالک کریں گے، یہ کام اب ہمارے لیے پاکستان کی آرمی کرے گی، پاکستان کی فوج کرے گی، دنیا بھر سے عرب ممالک کی آرمی ہمارے لیے یہ کام کرے گی، کیونکہ انہوں نے فل جان لگائی کہ حماس سے ہم نے اسلحہ چھیننا ہے، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ حماس اپنے موقف کے اوپر ڈٹ کے کھڑا ہے اور حماس اتنے آرام سکون سے آپ کو اسلحہ نہیں دیکھا کہ یہ لو میرا اسلحہ آپ کے حوالے۔ پوری زندگی ہم نے دیکھا کہ کافی سالوں سے امریکہ اور یہ نیتن یاہو دہشتگرد، یہ یہودی پوری جان لگاتے رہے کہ ہم نے حماس کو اس سے اسلحہ چھیننا ہے، ہم نے حماس کو بے اسلحہ کرنا ہے، اس سے اسلحہ چھین کے اس کو اس کی اوقات، اس کی ویلیو بٹھانی ہے، لیکن یہ اپنے مشن کے پر کامیاب نہیں ہو پائے۔ تو اب ان کی یہ اصل پلاننگ ہے کہ ہم نے عرب ممالک کو یہ کام سونپنا ہے، عرب ممالک کو یہ کام دینا ہے کہ عرب ممالک جا کے اٹھ کے اپنی فوج کو بھیجیں گے، غزہ کے اندر تعینات کیا جائے گا، اور اسرائیل کی یہ ایک طرف یہ اسرائیل اور ان یہودیوں کی ٹیک کیئر کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے، اور دوسری طرف یہ حماس کو، ایک مسلمان ممالک کو اس سے اسلحہ چھینیں گے امریکہ کے آرڈرز کے اوپر، کیونکہ یہ امریکہ کی غلامی کے اندر اتنے پاگل ہو گئے کہ ان کو ارد گرد کوئی نظر نہیں آ رہا کہ یہی یہودی تھے، یہی نیتن یاہو دہشتگرد تھا، یہی امریکہ تھی جس سے ان یہودیوں کی مدد کی، اس اسرائیل نیتن یاہو دہشتگرد کی مدد کی، اور انہوں نے فلسطین غزہ کے اندر ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا
कत्लेआम किया, उनका खून बहाया, मासूम बच्चों का खून बहाया, जो चीखते रहे, जो पुकारते रहे 2 साल 3 साल पहले। उस वक़्त इनको याद नहीं आया कि हमने गज़ा और फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों की मदद करनी है। अब इनको एकदम ख़्याल आ गया कि हमने मुसलमान बहन भाइयों की मदद करनी है, उनके लिए आवाज़ उठानी है। ये इनके सलूकात है। इनसे तो सवाल होना चाहिए कि उस वक़्त आपको क्यों नहीं याद आया 2-3 साल पहले, जब वो चीखो पुकार कर रहे थे, मुसलमान हुक्मरानों को पुकार रहे थे, पाकिस्तान आर्मी को मस्जिद के अंदर खड़े होके लोग, मासूम बच्चे, माएँ-बहनें पुकार रही थी कि अब हमारी आके मदद करो। उस वक़्त इनको ख़्याल क्यों नहीं आया? जब लाखों लोगों को, लाखों मुसलमान बहन भाइयों को शहीद किया गया, उसके बाद इनको ख़्याल आया कि हमने अब गज़ा के अंदर अमन लाना है, गज़ा के अंदर पीस पैदा करना है। अमेरिका को अब ख़्याल आया है, इन यहूदियों को, इन इसराइलियों को अब ख़्याल आया है, नेतन्याहू डेसोगेट को अब ख़्याल आया है कि गज़ा के अंदर अमन पैदा करना है। ये सारा इन्होंने बाकायदा तौर के पर इसराइल को ऐसा स्टेट, ऐसा रियासत कबूल कर लिया। आपको मानना पड़ेगा, आपको अपने इस अंधेरे से निकलना पड़ेगा। और आप देखो कि जब ये जो हमारा लेला वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज़ शरीफ़, जब वो दस्तखत करा था गज़ा पीस अमन बोर्ड के ऊपर, पेपर के ऊपर दस्तखत करा था, तो डोनाल्ड ट्रंप के कान के अंदर वो बोलता है कि मेरा बाप आसिम मुनीर वो बैठा हुआ है। आप वो सामने देखो, ये इसकी असल औकात है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को, बच्चे को पता है कि इस वक़्त पाकिस्तान कौन चला रहे हैं। पाकिस्तान इस वक़्त, पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चला रहे हैं। इस लेले वज़ीर-ए-आज़म की कोई औकात नहीं है, 2 टके की भी इसकी औकात नहीं है। इसकी असल वैल्यू आपने देखनी है ना, तो 1 मिनट के अंदर ये फ्लॉप हो सकता है। 1 सेकंड के अंदर भी लगेगा कि अवाम इसको बेनकाब करके दिखा देगी। ये वो वज़ीर-ए-आज़म है जो फॉर्म 47 के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म बन के बैठा हुआ है। ये इसकी असल औकात है। इसकी जो कैबिनेट है वो फॉर्म 47 के ऊपर बन के बैठी हुई है। ये इसकी असल औकात है। फॉर्म 45 के ऊपर नहीं है। अवाम ने इनको वोट नहीं दिया। अवाम ने 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर इमरान अहमद खान नियाज़ी, जो पिछले 900 से ज़ायद दिन हो गए हैं जेल के अंदर बंद, उसको वोट दिया, उसको मैंडेट दिया। लेकिन इन पाकिस्तानी निज़ाम ने इसको उठा के इसको वोट हवाले किया और ये पाकिस्तान की तर्जुमानी करने गया अमेरिका के अंदर और गज़ा पीस बोर्ड के ऊपर साइन करके आ गया। ये मसला कैबिनेट के अंदर, ये मसला कौमी असम्बली के अंदर भी नहीं उठाया गया, क्योंकि ये कहते हैं, इनके वज़ीर कहते हैं कि अगर हम ये मसला उठाते तो हमें बोला जाता, हमें ताने दिए जाते, हमें रिजेक्ट किया जाता और ये माना नहीं जाता। अवाम की आवाज़ उठती, अवाम इसको मुस्तरद कर देती, इसलिए इन्होंने कौमी असम्बली के अंदर या कैबिनेट के अंदर या सेनेट के अंदर इसको नहीं उठाया और चुपचाप करके अवाम को चूंटियाँ बना के अमेरिका में जाके गज़ा पीस अमन बोर्ड के ऊपर साइन करके आ गए। और अब ये कह रहे हैं कि हमने फ़लस्तीनी गज़ा के अंदर अमन सुकून पैदा करने के लिए बोर्ड के ऊपर साइन किया है और अब आप देखेंगे कि गज़ा और अमन, गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर अमन आएगा। लेकिन गज़ा पीस अमन बोर्ड के अंदर एक भी फ़लस्तीनी, एक भी हमास, एक भी मुसलमान बंदा शामिल नहीं है, तो कैसे उधर अमन और सुकून आ जाएगा? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। पूरी ज़िंदगी ये पाकिस्तानी अवाम को, 24 करोड़ अवाम को, बच्चे को बताते रहे, जलसों में खड़े होके, प्राइवेट जगहों पे खड़े होके, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बताते रहे, हर पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बताते रहे। मौलाना फजल रहमान हो, नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज़ हो, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो, आसिफ अली ज़रदारी हो, ये 2 ख़ानदान हो या मौलाना फजल रहमान हो, ये पूरी ज़िंदगी बताते रहे 24 करोड़ अवाम को कि इमरान अहमद खान नियाज़ी ईसाई है। इमरान खान इन ईसाइयों का एजेंट है। इमरान खान यहूदी लॉबी का हिस्सा है। यहूदियों ने इसको लॉन्च किया हुआ है। इमरान खान यहूदी एजेंट है। लेकिन इमरान खान ने सबसे पहले अपनी हुकूमत में आकर इनको गलत साबित किया। इमरान खान वो बंदा है जिससे यूनाइटेड नेशन में खड़े होके अपने मुसलमान बहन भाइयों का मुकदमा उठाया, यहूदियों का नहीं उठाया। उससे कहा कि वी विल फाइट, हमारा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और हम आपको मुकाबला करके दिखाएंगे। ये एक मुसलमान ही कह सकता है जिसके अंदर ईमान हो, जिसके अंदर अल्लाह से मोहब्बत हो, अल्लाह की एक इज़्ज़त हो, अल्लाह की एक वैल्यू हो, वो ये खड़े होकर कह सकता है। मुझे दुनिया के किसी और ममालिक की तकरीब दिखा दें, मुझे दुनिया के किसी और ममालिक की स्पीच दिखा दें जहाँ वो खड़े होकर कह रहा है कि वी विल फाइट ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम आपसे मुकाबला करके दिखाएंगे। मुझे दिखा देना, आपके पास मौजूद होंगी जो ये कहते हैं इमरान खान यहूदी है। आज अल्लाह ने इनको बेनकाब किया, आज अल्लाह ने इनको ज़लील किया, आज अल्लाह ने इनको बताया कि असल यहूदी एजेंट कौन है। आज अल्लाह ने इनको बताया कि असल में पाकिस्तान के अंदर कौन ईसाई बन के घूम रहा है और कौन ईसाइयों का एजेंट है, कौन इनकी लॉबी का हिस्सा है। और अल्लाह ने एकदम इनको बेनकाब किया। अल्लाह ने इनके ड्रामे पूरी दुनिया को दिखाया है। जो ये बड़े बड़े पन दिखाए थे इमरान खान को यहूदी, उसके साथ यहूदियों वाला लफ्ज़ जोड़े थे, अल्लाह ने इनको बेनकाब करके दिखाया है। ये इनके सलूकात है, ये इनकी असल वैल्यू है। और अभी आगे आप देखते अभी आप आगे और भी देखोगे कि इनके साथ ओटा क्या है, इनके साथ ओटा क्या है। आगे आपको मज़ीद ये बेनकाब होंगे, इनकी असलियत पूरी दुनिया के सामने मज़ीद खुल के आएगी।
اور آج وقت نے ثابت کیا کہ عمران احمد خان نیازی پاکستان کے اندر یہودی لابی کا ایسا نہیں ہے، یہودی لابی کا ایسا کوئی اور ہے، کوئی اور ان کو آپریٹ کر رہا ہے، کوئی اور ان کی مدد کر رہا ہے، اور یہ وقت نے ثابت کیا کہ یہ زرداری مافیا، یہ شریف مافیا، ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ امریکہ کی یا اسرائیل کی آنکھوں میں آگے ڈال کے ان کو بولیں کہ ہم غزہ پیس امن بورڈ کے اندر شرکت کریں گے، ہم اس کا پارٹی بنیں گے۔ آپ دیکھیں اسپین، رشیا، انہوں نے منہ کے پر بولا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ہم غزہ پیس امن بورڈ کے اندر شرکت کریں گے۔ 50 ممالک کو ڈونلڈ ٹرمپ نے دعوت دی کہ آئیے غزہ پیس امن بورڈ کے اندر شرکت کریں، اس کو مانیں، اس ایگریمنٹ کے پاس دستخط کریں، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کو ان کے فیصلے خود کرنے دیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیسے آگے رہنا چاہتے ہیں، وہ فیصلہ وہ خود کریں گے۔ کوئی ہم غزہ پیس امن بورڈ کی پر سائننگ نہیں کریں گے، کوئی آپ کی ہم غزہ پیس امن بورڈ کے اندر شرکت نہیں کریں گے اور اس کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ اس پلیٹ فارم کو یونائٹڈ نیشن کے اوپر اٹھنا چاہیے اور وہاں جا کے ہم اس مسئلے کو اٹھائیں گے۔ یہ اسپین کے وزیر اعظم اور رشیا کے وزیر اعظم پیوٹن نے یہ بات کی اور اس کو ریجیکٹ کیے ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پیس امن بورڈ کو، ایگریمنٹ کو، کہ ہم اس ڈونلڈ ٹرمپ کے پیس کو نہیں مانتے۔ چائنا نے بھی اس کو مسترد کیا، دنیا کے مزید دوسرے ممالک نے بھی اس کو مسترد کیا۔ میں آپ کو کہہ رہا تو ہوں 50 ممالک کو ڈونلڈ ٹرمپ نے دعوت دی، اس میں سے 22 ممالک آئے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی امن پیس بورڈ کو شرکت کی اور اس کو دستخط کیے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پیس کی اصل اوقات، اصل ویلیو ہے۔ یہ کہاں کھڑا ہوا ہے، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کیا اصل اوقات ہے، اور امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی 2 ٹکی کی اوقات نہیں ہے۔ جو اس کی مقبولیت 2 سے 3 سال پہلے الیکشن سے پہلے تھی امریکہ کے اندر، اب وہ کم ہوتی جا رہی ہے، دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے، اور اگلا الیکشن آنے دیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہاں منہ چھپائے پڑے گا، اس کو منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ جب عوام آپ کو ووٹ دیتی ہے تو آپ کو عوام کی ترجمانی کرنی پڑتی ہے، اور امریکہ کے اندر بڑی عوام چاہتی ہے کہ غزہ و فلسطینیوں کو ان کی آزادی ملے، وہ آزاد ہوں، وہ اپنے فیصلے خود کریں۔ لیکن یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں غزہ کے اندر قبضہ کروں گا، میں یہودیوں کو غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر گھساؤں گا اور ادھر گھسا کے ان کے پر قبضہ کروں گا، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے کہ عرب ممالک بھی اس کے اندر شامل ہوں، عرب ممالک سمیت پاکستان بھی اس کے اندر شامل ہو اور ہماری مدد کرے باقاعدہ طور پر حماس سے اسلحہ چھینے۔ اور یہی امریکہ اور اسرائیل ان کی اصل پلاننگ ہے بیک فٹ کے پر، اور یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان بیچ میں آئے، پاکستان بیچ میں چھلانگ مارے اور حماس کو غیر اسلحہ کرے۔ یہ ان کی اصل پلاننگ ہے جو کہ ہم نے ان کو بے نقاب کرنا ہے۔ ہم پاکستان کی آرمی کو غزہ و فلسطین جانے کی منظوری نہیں دیں گے، ہم اس کے اوپر آواز بلند کریں گے، ہم ان کو بے نقاب کریں گے۔ یہ پاکستان آرمی کے جوان اس ملک کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے آگے آتے ہیں، ہم ان کو ٹیکس دیتے ہیں، لیکن ہم آپ کو ان سے امریکہ کی غلامی نہیں کروائیں گے، اس کی پرمیشن ہم نہیں دیں گے۔ ہم ان سے آپ کو یہودیوں کی غلامی کروانے نہیں دیں گے، ان کی ترجمانی کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کے سپاہی ہیں اور یہ ہمارے ملک کے لیے جان قربان کریں گے۔ ہاں، اگر یہ غزہ و فلسطین جاتے ہیں ان کی مدد کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ان کی چیخ و پکار سن کے وہاں جا کے ان کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے جاتے ہیں اور یہودیوں کو منہ تو جواب دینے کے لیے جاتے ہیں، نیتن یاہو کو بتاتے ہیں کہ تمہاری اصل اوقات کیا ہے، ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے آئے، پھر ہم کہتے ہیں کہ صحیح ہے، پھر ہم بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں، ہم بھی ان کو فل سپورٹ کرتے ہیں، ہم بھی ان کے لیے فل دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن ایسا کہ آپ جا کے اسرائیل کی ٹیک کیئر کرو اور حماس سے اسلحہ چھینو، ایک مسلمان آمنے سامنے آئے، ہم اس کی منظوری نہیں دیتے اور ہم اس کو نہیں مانتے، اور آپ کا منہ کالا کریں گے اور آپ کو بے نقاب ہم کرتے رہیں گے۔ اور یہی ہے ہمارا ایمان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا ہم کسی اور یزید فرعون کی غلامی، یزیدیت، فرعونیت قبول نہیں کریں گے، اور ہم اس کو نہیں مانتے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پیس امن بورڈ ہے، ہم اس کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں اور ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ایسے دستور کو ہم نہیں مانتے۔